سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 35 سال کی ہوئی تو اس وقت جو ہے مکہ مکرمہ میں ایک زبردست سیلاب آیا. کعبۃ اللہ شریف کی جو عمارت ہے نا وہ نشیبی علاقے میں ڈاؤن میں اطراف میں پورے گھاٹیاں پہاڑ ہے. تو ہوتا کیا پانی جب پڑتا نا تو گھاٹیوں سے پہاڑوں سے جمع ہو کے پورے ریلے بن کے وہاں ہمیشہ آ کے جو ہے جمع ہو جاتا تھا جہاں کعبۃ اللہ شریف ہے. نشیب میں ہے نا وہ نیچے ڈاؤن میں ہے. تو ویسے ہوتا ہمارے پاس بھی جو اونچے علاقوں سے پانی بہ کے آ کے نیچے کے علاقے ڈوب جائے. تو اس سال جو سیلاب آیا تو اتنا زوردار سیلاب آیا کہ کعبۃ اللہ شریف کی عمارت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو ہے جرہم قبیلے نے اس کی تعمیر ترمیم کی تھی بہت مقدوس ہو گئی تھی. پرانی بھی تھی. ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ حضور کے زمانے میں 2000 سال کا فرق ہے. تو وہ عمارت جو ہے ڈھہ گئی. تو سارے قریش کے لوگ جو ہے بولے بھائی اب کیا کرنا, تعمیر کرنا ہے اس کو. تو تعمیر کرنے کے لیے جب میٹیریل کی ضرورت تھی تو جدہ بھی جائے تو وہاں پہ ٹوٹے ہوئے کشتیاں جو تھے اس کے لکڑیاں خرید کے لائے. اس زمانے میں سب یہ آسان نہیں تھا تعمیر کرنا. اور یہ جو ہماری ترقی ہے آج کے دور کی بہت زمین آسمان کا فرق ہے اس زمانے میں اور آج میں. تو وہ لوگ بڑی مشکل سے سب ساز و سامان جمع کرے. جمع کرنے کے بعد میں تعمیر شروع ہوئی. تعمیر جب مکمل ہونے کو آئی تو سنگ اسود جو کعبۃ اللہ شریف کو لگا ہوا تھا تعمیر کے واسطے نکال کے کونے میں رکھ دیے تھے. اب سنگ اسود لگانے کا جب موقع آیا تعمیر کے تکمیل ہونے پر جہالت کی رگ پھڑک گئے لوگ. ہر قبیلہ کہنے لگا ہم معزز ہے, ہم بڑے ہیں, ہم لگائیں گے لے جا کے سنگ اسود, کوئی نہ لگانا. بات بڑھ گئی. 3 دن تک سنگ اسود ویسے رکھا ہوا کعبے کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد میں. اور اتنا جھگڑا بڑا کہ ایک قبیلہ کیا کیا, خون جو ہے کٹوری میں بھر کے انگلی ڈبا کے چاٹ لیا. اس زمانے میں جان دے دیں گے مگر اپنی بات منائیں گے, بولنا رہا تو ایسا کرتے. تو اب جو بڑے بزرگ لوگ تھے پریشان ہو گئے, بولے بھائی یہ چھوٹی سی بات کے اوپر جھگڑا شروع ہوگا, کیا کرنا. تو آپس میں جو ہے میٹنگ کر کے طے یہ کرے کہ کل کعبۃ اللہ شریف میں سب سے پہلے جو شخص داخل ہوں گے ان کو ہم کیا کریں گے, اپنا وہ بنا لیں گے حکم. حکم بولے تو فیصلہ کرنے والا, انہوں جو فیصلہ کریں گے مان لیں گے تاکہ جھگڑا ختم ہو جائے. تو بولے ٹھیک ہے بول کے سب طے کر لیے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا اور اللہ کو یہی منظور تھا اور اللہ تعالیٰ چاہتے یہی تھے کہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان اعلان نبوت سے پہلے بھی اس قوم کے دلوں میں ڈال دے. تو اس دن جو ہے سب سے پہلے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. تو جیسے ہی یہ لوگ دیکھے تو بولے یہ تو محمد صادق صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو محمد ہمارے بیچ میں ایسے جو ہے شریف آدمی اور ایسے سچے آدمی, ان کا فیصلہ ہم کو منظور رہے گا جو فیصلہ کرتے. تو حضور جو چاہے فیصلہ کر سکتے تھے نا, کیونکہ لوگ حکم بنا دیے تھے. لیکن میرے سرکار کے قربان جاؤ, وہاں سے سرکار بتا دیے کہ حکمت کس کو بولتے اور فتنے فساد کا جو خلا خما کیسا ہونا چاہیے, ہر ایک کو راضی کر کے کیسے لے کے چلنا چاہیے. تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہ سنگ اسود کہاں ہے. پورا مسئلہ سنے اس کے میں نے فرمایا سنگ اسود کہاں ہے. تو بولے سنگ اسود یہاں رکھا ہو. تو آپ جا کر اپنی چادر مبارک نکالے اور سنگ اسود کو اس کے اوپر رکھ کے ارشاد فرمائے ہر قبیلے والا اپنا ایک نمائندہ چن لو. تو ہر قبیلے والا اپنا ایک نمائندہ چن لیا, ہماری طرف سے. سرکار فرمائے سب ادھر آؤ. جب صبح آ گئے تو سرکار فرمائے یہ چادر کو ایک کونا پکڑ لو. سب جنے ایک کونا پکڑ لے. تو سرکار فرمائے اٹھاؤ. تو سب مل کے اٹھائے. تو بولے لے کے چلو کعبے کے پاس. اب جب سرکار جیسا فرماتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں. تو کعبۃ اللہ کے پاس جب وہ سنگ اسود لے گئے, سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنگ اسود کو اٹھا کے اپنے دستے اقدس سے لگا دیے. تو جھگڑا فساد خون خرابہ ٹل گیا. سب خوش ہو گئے. بولے سب کو موقع مل گیا, ہر قبیلے والے کو موقع مل گیا سنگ اسود اٹھا کے لے جانے کا. اور لگایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے, کیونکہ اللہ کو منظور یہی تھا کہ کعبۃ اللہ کی جو تعمیر ہوئی ہے تو میرے محبوب کے ہاتھ سے جو ہے سنگ اسود لگ جائے. تو وہ چرچا ہوگا پورے علاقے میں کہ ایسے بڑے فساد کو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ٹال دیا. تو اور جو ہے سرکار کی شان بڑھ گئی سب کے سامنے. تو یہ عمر شریف کا 35واں جو ہے سال تھا سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم.